कानूनी ज़ाब्तों और मामलात को जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो पूरा किया है और किसी जगह पे भी कोई ऐसा अमल कि जिसकी कानून और रूल्स में जो है वो गुंजाइश ना हो, कोई ऐसा अमल नहीं किया। पीटीआई की जानब से बहुत सारी स्पेशल ब्रांच को इलेक्शन स्टेशन पोलिंग स्टेशन के अंदर जो दाखिले में रोक दिया गया है, तो इसमें क्या कोई स्पेशल ब्रांच के एहलकार को मुदाखलत कर रहे हैं? देखिए, आज के दिन जो है ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के तहत हमने रेंजर्स और फौज और एफसी को प्रोवाइड किया है। उनसे किस तरह से ड्यूटी लेनी है ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है और इलेक्शन कमीशन ने अगर ये मुनासिब समझा है कि किसी एजेंसी को जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका इख्तियार है और अगर उन्होंने समझा है तो इलेक्शन को फ्री और फेयर जो है वो करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की हर डायरेक्शन जो है उसके ऊपर तमाम एजेंसीज़ को, खा वो फेडरल एजेंसीज़ हैं, खा वो प्रोविंशियल एजेंसीज़ हैं, उनको जो है वो अमल करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक फेडरल एजेंसीज़ का तल्लक है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन के हर हुक्म को जो है वो बजा लाएंगे। अच्छा राना साहब थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा इस वाले से बताइएगा कि वो गैर महफूज है, पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क साबित हो सकता है। एक तो पाकिस्तान की जानब से क्या रद्द-ए-अमल आया और दूसरा आज आपने वोट कास्ट किया है, बताना पसंद करेंगे कि किसको वोट कास्ट किया? जहाँ तक आपने बात की है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात बंदे से चबल बच जाती है तो ये उसने चबल ही मारी है। कोई जब वो बात कर रहे थे कोई तुक नहीं बनता, यानी ना कोई पाकिस्तान का जिक्र था, ना कोई पाकिस्तान का हवाला था, ना कोई एटमी कुव्वत के हवाले से कोई बात हो रही थी। ऐसे खामखाई उन्होंने जो है वो पता नहीं क्या उनके ज़हन में ये बात आई। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुनियादी बात नहीं है और अगर है भी तो फिर हमारे वो सियासतदान जो दूसरे मुल्कों के मुतल्लक झूठे प्रोपेगंडे अपनी ज़ाती और अपने मुल्क के अंदर अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए गलत प्रोपेगंडे करते हैं, गलत बयानी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने रवैयों में भी जो है वो मोहतात रहना चाहिए। जब हम फिर इस किस्म की चवलें मारते हैं तो फिर अगली तरफ से भी जो है ना वो फिर इस किस्म की बात जब हो जाती है। मैंने वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबद शेर अली को, जिसका निशान शेर है, शेर के ऊपर ठप्पा लगाया है और इंशाअल्लाह ताला शेर आज कामयाब राना साहब थोड़ा सा बताइएगा कि जगह जगह पर हल्के के अंदर जगह जगह पर हल्के के अंदर कोई पीटीआई की जानब से वोट खरीदो फरोख्त की वीडियोस भी कुछ सामने आई हैं। इसके साथ साथ अगर देखने में जाए तो फरक हबीब जो है वो असला वाले लोग साथ लेके घूम रहे हैं हल्के के अंदर। जी, मुझे ये पता चला है कि हमारे बार के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं जिनका माजी कुछ ऐसा ही है, वो मुसल्लह लोगों के साथ जो है वो इलेक्शन के एरियाज़ में घूम रहे हैं। मैं तमाम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं उनसे ये पुरज़ोर मुतालबा करूँगा कि ये मामला जो है ये किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी कोई जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अलावा किसी भी फ़र्द को, मेरी कल भी बात हुई थी CPO साहब से भी और IG पंजाब से भी, मैंने उनको कहा था कि आप इस बात को इंश्योर करें कि इलेक्शन जिस एरिया में है वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अलावा किसी बंदे के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए, किसी के प्राइवेट गार्ड के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए। और अब ये बात इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ और इलेक्शन जो है वो आलमोस्ट कंक्लूड होने को है। और मैं ये अपील भी करूँगा वोटर्स से कि जो टर्न आउट मुझे बताया गया है वो अभी जो है वो कोई 20-25% के लगभग है, तो लोग घरों से निकलें और जो पोलिंग स्टेशन है इसके हाथे के अंदर आ जाएं, तो बाद में भी 5 बजे के बाद भी वोट कास्ट हो सकेगा। तो मामला ये है कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 बजे के बाद जब काउंटिंग का अमल शुरू होगा उस वक्त कोई रैली, कोई मसल्ला
لوگ جو ہیں وہ حلقے میں اگر گھومتے پائے جائیں گے تو اس سے جو ہے وہ امن و امان کو خطرہ ہوگا. اس بات کو انشور کیا جائے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو. یہ لانگ مارچ کا بڑا سننے میں آ رہا ہے، تو کیا نئی پالیسی کی چینج کی جائے گی؟ پالیسی ہے وہ 25 مئی والی پالیسی کو ہی رکھا جائے؟ 25 مئی کی پالیسی کو 10 سے ضرب دے کے جو ہے نا اس کو انفورس کریں گے. کوئی لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ نہ ہو سکتی ہے، نہ کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے. اگر مسلح جتھوں کے ساتھ جو ہے یہ حکومتوں کی تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا تو پھر جناب ایک دفعہ یہ کر لیں گے، 6 مہینے بعد دوسرا جتھا آ جائے گا، پھر 10 مہینے بعد ایک تیسرا جتھا آ جائے گا. پھر تو یہ ملک جو ہے یہ جتھوں سے پھر چلے گا. اور اس طرح سے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کوئی ایک نیوکلیر اسٹیٹ جو ہے اور اتنا بڑا 22 کروڑ عوام کا ملک جو ہے وہ چل سکتا ہے؟ یہ بالکل ان کی خام خیالی ہے. اگر انہوں نے اپنی اس خام خیالی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسلام آباد کی طرف رخ کیا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری سختی کے ساتھ جو ہے وہ نپٹا جائے گا. اور کسی صورت بھی جتھا کلچر جو ہے، یہ جو جتھا کلچر ہے، جو اوئے توئے کا کلچر ہے، جو بدتمیزی کا جو ہے وہ کلچر ہے، اور جو فتنے اور فساد کا کلچر ہے، اس کو ہر قیمت پہ ہم اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کے ہر قیمت پہ جو ہے اس کو روکیں گے اور اس کو اس ملک میں رواج نہیں پانے دیں گے. یہ ہے عمل، یہ عمل ہے جمہوری عمل. میں یہاں پہ آیا ہوں، میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. میرے ووٹ کی بھی اتنی ہی قیمت ہے جتنی باقی سب لوگوں کی جو ہے وہ قیمت ہے. ہاں، اس کے ذریعے سے تبدیلی آئے، اس کے ذریعے سے تبدیلی آئے گی. جس کو لوگ چاہیں گے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. جی لانگ مارچ، جی آپ سن لیں، آپ لانگ مارچ جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے کریں. یہ ہمیں اپلیکیشن دیں کہ جی ہم فلاں دن لانگ مارچ لے کے آنا چاہتے ہیں، فلاں جگہ پہ رکیں گے، وہاں پہ ہم جو ہے وہ اتنی دیر ٹھہریں گے، اتنی دیر بعد ڈسپرسل ہو جائے گا. ہم ان کو ہر قسم کی سہولت دیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں آ رہا ہوں وہاں پہ چڑھائی کرنے کے لیے، میں آ رہا ہوں وہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چلے چودھری پرویز، ویسے چودھری پرویز لائی، میں ان کے ساتھ جب وہ پہلے چیف منسٹر تھے میں ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی رہا ہوں. چودھری پرویز لائی نے ویسے ساری زندگی ایسی سیاست کی نہیں ہے. اب میرا خیال ہے جس طرح سے کسی کے اندر کوئی جن گھس جاتا ہے نا، میرا خیال ہے چودھری پرویز لائی کے اندر جو ہے نا وہ عمران خان گھس گیا ہے، جو وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. لیکن اگر چودھری پرویز لائی کی اس بات سے تسلی ہوتی ہے تو وہ یہ کر کے دیکھ لیں. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے کوئی پہلی دفعہ گرفتار ہونا ہے. ہم نے تو جب سے سیاسی جدوجہد شروع کی ہے تو ہمیں ان چیزوں سے، نہ ان دھمکیوں سے اور نہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. چران صاحب، عمران خان شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن کا رزلٹ آ جائے پھر وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں. اگر ان کے حق میں آتا ہے تو بھی، خلاف آتا ہے تو بھی. تو جیسے آپ پہلے کہہ چکے ہیں اور کل بھی دیکھیں، اگر اس ضمنی الیکشن کے اوپر اگر ہم یہ سمجھتے کہ ہماری کوئی حکومت کا کوئی اپنا جو ہے وہ آنا جانا ہے تو پھر ہم اس کو اور طرح سے بھی مینیج کر سکتے تھے. یہ بالکل غلط ہے. یہ 8 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہے. اس کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق جو عوام کا فیصلہ اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اور پھر جب جنرل الیکشن ہوگا اس کا جو فیصلہ ہوگا اسے ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے، باقیوں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جی لاسٹ کوشچن. جی کل خان صاحب نے یہ بھی ایک امید دی ہے حکومت سے مذاکرات کے لیے کہ اگر الیکشن کی وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں یا پھر مذاکرات کے ٹیبل پہ وہ بیٹھ سکتے ہیں. جی ہم مشروط مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں. غیر مشروط مذاکرات وہ آگے کریں، الیکشن کی ڈیٹ پہ بھی کریں، باقی چیزوں کے بھی کریں، لیکن غیر مشروط جو ہے وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. جی اب لاسٹ کوشچن آپ یہ بتائیے گا، ایک تو یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے بارہا مسلم لیگ نون کے رہنما خبر دے چکے کہ جلد پاکستان آ رہے ہیں، وہ کب آ رہے ہیں؟ دوسرا، چودھری پرویز لائی بارہا آپ کے حوالے سے کہہ چکے کہ ماڈل ٹاؤن میں اس کو جو ہے وہ گرفتار بھی کریں گے اور بھاگنے بھی نہیں دیں گے. کیا کہیں گے اس کو؟ ماڈل ٹاؤن کی اس کا چودھری صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو مشورہ ہے کہ وہ مثل منگوائیں، مثل منگوا کے پڑھیں کہ اس میں تفتیش کیا کہتی ہے اور اس میں ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک عدالتوں کے فیصلے کیا ہے. انہیں یہ معلوم ہی نہیں، کسی نے بتا دیا ہوگا ان کو تو انہوں نے وہی بات جو ہے وہ کرنی شروع کر دی.
دیکھیں میاں نواز شریف کے متعلق کوئی بھی جو ہے وہ یہ اتھارٹی نہیں رکھتا کہ وہ فیصلہ کرے کہ جی وہ کب آئیں گے. میاں نواز شریف ہماری پارٹی کے قائد ہیں. ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, پارٹی ان سے ریکویسٹ کر سکتی ہے, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. پارٹی نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہے اس میں پارٹی کمپین کو میاں نواز شریف صاحب لیڈ کریں. انہوں نے اس بات کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا ہے. اب وہ کون سا وقت اور کون سی ڈیٹ مناسب سمجھیں گے آنے کے لیے, یہ ان کا فیصلہ ہوگا, اور جب وہ فیصلہ کریں گے تو اس کو باقاعدہ اناؤنس کیا جائے گا. یہ مجھے یا کسی اور کو جو ہے نا وہ پہیلیاں ڈالنے کی یا باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ باقاعدہ پارٹی اناؤنس کرے گی, پارٹی پلیٹ فارم سے اناؤنس ہوگا, میاں صاحب خود اناؤنس کریں گے اور اس ڈیٹ کے اوپر وہ تشریف لائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو جنرل الیکشن ہوگا اس کی کمپین کو, پی ایم ایل این کی کمپین کو میاں نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے. بہت شکریہ.